آج بھی یہی نظام خمس جو ہے اس نے مکتب تشیع کو مضبوط کیا ہوا ہے۔ پاکستان میں نظام خمس دوسرے شیعہ ممالک سے سب سے زیادہ کمزور ہے۔ ہمارا بڑے سے بڑا صوبہ کون سا ہے؟ پنجاب۔ زیادہ سے زیادہ شیعہ کہاں ہیں؟ پنجاب میں۔ زیادہ سے زیادہ بگاڑ کہاں ہے؟ پنجاب میں۔ ہمارے ایک دوست کہتے تھے مولانا وہ سیاسی مسئلہ ہو، وہ اخلاقی مسئلہ ہو، وہ جو بھی مسئلہ ہو، سارے مسئلے کہاں سے ہیں؟ پنجاب سے ہیں۔ تو اگر پنجاب کی تربیت ہو جائے تو پورے پاکستان کی تربیت ہو جائے۔ اکثریت سدھر جاتی ہے تو اقلیت بھی کیا ہو جاتی ہے؟ سدھر جاتی ہے۔ ایک سروے کیا گیا کہ تقریباً 75% پاکستان کا شیعہ خمس نہیں دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ تقلید سے دور ہے۔ جب نظام خمس آپ کیا نہیں ہوگا تو شیعہ دن بہ دن غریب ہوتا رہے گا۔ آپ بستیوں میں چلے جائیے، امام بارگاہوں میں، مسجدوں میں 10,000 سے زیادہ کسی مولوی کی تنخواہ نہیں ہے۔ اب جو مولانا اس مہنگائی کے زمانے میں 10,000 روپے تنخواہ لے گا تو وہ آپ کے بچوں کی فکر کرے گا یا اپنے بچوں کی کرے گا؟ وہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھائے گا، نہ کوئی کتاب پڑھے گا، نہ کوئی مطالعہ کرے گا۔ زیادہ سے زیادہ یہی توجہ ہوگی فلاں جنازہ پکڑ لو، فلاں نکاح پکڑ لو، کیونکہ انسان کو اللہ نے پیٹ دیا ہے اور پیٹ کی بھوک تو ہر کوئی انسان بجھانا چاہتا ہے۔ سب سے زیادہ جو پیسہ ہمارے یہاں خرچ ہوتا ہے وہ مجالس پہ خرچ ہوتا ہے۔ اور افسوس سے بعض لوگوں نے ذکر امام حسین کو کمرشل بنا دیا۔ ذکر کرنا فضیلت ہے، ابھی عبداللہ حسین کا ذکر عبادت ہے، لیکن ایسا ہوا کہ منبر پر بالکل نوجوان لڑکے آ گئے، مدرسے سے نہیں پڑھے، کسی جگہ سے علم حاصل نہیں کیا، اور لہٰذا ان کی تربیتی نفس کی وہ تربیت بھی نہیں ہے کہ آپ دیکھتے ہیں پنجاب میں 14 سال کا بچہ، 17 سال کا بچہ، 20 سال کا بچہ اب آواز اچھی ہے، شکل اچھی ہے، 4 شعر اچھے یاد کر لیتا ہے، مجمع بابا کر رہا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ انہی مجلسوں سے لاکھوں روپے کماتے ہیں۔ چلو مجلس سے اگر اللہ پیسہ دے بھی رہا ہے تو اپنی ذات پہ خرچ کرو، جو بچ جائے وہ پھر امام حسین کے عزاداروں پہ خرچ کرو نا، وہ پھر غریبوں پہ خرچ کرو۔ اب کیونکہ تربیت نہیں ہے تو جس طرح آج کے زمانے کے دنیا دار لوگ اپنے مال لوگوں کو دکھاتے ہیں، میرا گھر، میری گاڑیاں، تو اب جوانی میں 17 سال میں اتنا پیسہ آ گیا کروڑ پتی بن گئے، 20 سال میں اتنا پیسہ آیا کروڑ پتی بن گئے۔ تو لہٰذا یہ بچے کس میں جاتے ہیں؟ انہی سیلفیوں میں، کوئی گاڑیاں دکھا رہے ہیں۔ میں نے ایک پنجاب کے ذاکر کو دیکھا، تقریباً 7 گاڑیاں اس نے کھڑی کی، قیمت تقریباً 6-7 کروڑ ان کی گاڑیوں کی قیمت۔ اتنا بڑا گھر دکھا رہا ہے اور نیچے لکھ رہا ہے کہ یہ مولا حسین کا فضل و کرم ہے۔ یہ تربیت امام حسین ہے کہ تم اپنا مال لوگوں کو دکھاؤ؟ یہ تربیت امام حسین ہے کہ لوگوں کو دکھاؤ میرے پاس اتنا ہے؟ قطعاً اہل بیت علیہ السلام کی روش نہیں تھی۔ اہل بیت کی روش یہ ہے کہ اللہ نے دیا ہے، جو ضرورتیں ہیں ضرورتوں کو پورا کرو، جو بچ جائے وہ ہمارے غریب شیعوں پہ کیا کرو؟ خرچ کرو۔ ایک تو منبر کے لیے نہ کوئی قید ہے نہ کوئی بند ہے، جس کے من میں آیا وہ منبر پر بیٹھ گیا، اور ایج بھی کم، اس ایج میں انسان کی تربیت بھی نہیں ہوتی، اور لہذا اس مال کو وہ غلط راستے میں اور ریاکاری میں استعمال کرتا ہے۔ لیکن اگر مجالس بھی ہوں، اس کے ساتھ ساتھ قوم اگر خمس کی پابند ہو جائے کہ آدھا خمس سہم سادات ہے، کہ اگر قوم خمس کی پابند ہو جائے، پاکستان تو کیا پوری دنیا میں کوئی غریب سید نہیں ہونا چاہیے، اور آدھا جو خمس کا حصہ ہے وہ مساجد پہ لگتا ہے، مدارس پہ لگتا ہے، دینی تعلیمات پہ لگتا ہے، مطلب آدھا حصہ سادات کی ضرورت مٹائے گا کہ اس سے احترام سادات، کرامت سادات، کہ کوئی سید غریب نہ ہو۔ آدھا حصہ جو ہے شیعہ غریب آبادی پہ لگے گا، کہ مطلب کوئی شیعہ غریب بھی نہ ہو، کوئی شیعہ بیمار ہو جائے ہاسپٹل کے پیسے نہیں، اسی سے بنے گا۔ آپ کی مسجدیں آباد ہوں گی، آپ کے مدارس آباد ہوں گے۔ آج کوئی بھی مولانا مدرسہ کھولتا ہے، مدرسے چلانے کے لیے پریشان ہے کہ مولانا 10 بچے مدرسے میں ہیں، ان کا خرچہ ہم کیسے چلائیں؟ یہ وہ سسٹم تھا جو اہل بیت کر گئے کہ جب تک ولایت کے ساتھ ذکر زکات ہے، آپ کی نیٹ ورک آف ولایت تبھی چل سکتا ہے جب آپ کا اکنومیکل سسٹم کیا ہو؟ مضبوط ہو۔ امام خمینی نے جب ایران میں انقلاب لایا، خبردار کیا حوزہ علمیہ کو کہ کبھی بھی حکومت سے پیسے نہ لینا، کیونکہ جو حوزہ حکومت سے پیسہ لیتا ہے وہ حکومت کی تعریف کرے گا، کبھی اس حکومت پہ امر بالمعروف نہیں منکر نہیں کرے گا، کہ ہمیشہ حوزے معصومین کے زمانے سے آج تک آزاد رہے۔ لوگوں نے اپنی جیب سے خمس دیا اور اسی خمس کے ذریعے سے کیا ہوا؟ حوزہ علمیہ کا سلسلہ چلا۔ تو نسلوں کو اگر اس نیٹ ورک کو مضبوط کرنا ہے،
ہمیں معصومین کی تعلیمات پہ پابند ہونا ہوگا. آج اتنا پروپیگنڈا آپ کے اجتہاد کے خلاف کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے عراق میں دیکھ لیا کہ عراق کو کبھی تباہ نہ کر سکے. آپ مت سوچئے کہ امریکہ عراق میں آیا تھا کہ پلیٹ میں رکھ کے عراق شیعوں کو دے دے اور آپ 25-25 ملین شیعہ جائیں اور 40 امام حسینی کو منائیں. انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ہم یمن میں جائیں گے اور پلیٹ میں رکھ کے زیدی شیعہ کو یمن دے دیں گے. ان کی پلاننگز کچھ اور تھی. تبھی امام زمانہ کی وہ دعا ہے کہ اے خدا دشمن کو دشمن سے لڑا دے. جو دشمن پلاننگ کرتا ہے وہ اور ہے، جو خدا پلان کرتا ہے وہ اور ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس آخری نصیحت اور ربط مصیبت. آج سب سے زیادہ اگر کسی کو خطرہ ہے وہ ہمارے جوانوں کو خطرہ ہے. معصومین نے یہ جتنے شہداء کے میں نام لے رہا ہوں وہ کلا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام 80% آف دیم کیا ہیں؟ یہ جوان ہیں. آج دشمن جوانوں کے ایمان کو تباہ کرنا چاہتا ہے. ہم جس بھی مجلس میں جا رہے ہیں ہمیں جوان چہرے نظر آ رہے ہیں. معصوم کا جملہ ہے، فرماتے ہیں 2 چیزوں کی قدر جانو، ایک صحت کی قدر جانو، دوسری جوانی کی قدر جانو. کہا ہاسپٹل میں جاؤ، بیماروں سے ملو، وہ تجھے بتائیں گے کہ صحت کی قیمت کیا ہوتی ہے. فرمایا بوڑھوں سے پوچھو کہ جوانی کی قیمت کیا ہوتی ہے. جوانی آتی ہے اور گزر جاتی ہے. جوانی اوج قدرت ہے، قدرت اپنے عروج پر ہوتی ہے. جوانی اوج حملات شہوانی ہے. قدرت، شہوت، غضب، ہر چیز جوانی میں عروج پر ہوتا ہے. اب فرمایا عقل مند بندہ وہ ہے جو اپنے عقل سے اپنی ہوا و ہوس سے نفس کو کنٹرول کرتا ہے. اور کہا کہ بے عقل وہ ہے جس کی ہوا و ہوس سے نفس اس کے عقل کو کنٹرول کرتی ہے. فرمایا جوان جوانی میں اپنا خیال رکھا کر، یہ نہ ہو کہ شیطان تمہاری جوانی کو لوٹ کے چلا جائے. میں نے کل مثال دی تھی نا، جب ایران کے جوان ایران سے بھاگنے لگے تو رہبر معظم نے سختی سے بولا کہ ایران کے برین کہاں بھاگ رہے ہیں، ان کو روکو وہاں پر. پتہ چلا کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کیونکہ دشمن زیادہ سے زیادہ فیسلٹی دے رہا ہے. یہ رپورٹ ہے نا، پاکستان میں صرف ان 2 سالوں میں 15-20 لاکھ سے زیادہ جوان یہ ملک چھوڑ کے چلے گئے. 5 لاکھ سے زیادہ سرمایہ دار یہ ملک چھوڑ کے چلے گئے. تو جس ملک میں جوان نہ ہو وہ ملک تباہی کی طرف جاتا ہے. وہ پڑھے لکھے جوان، یہ جوان امام زمانہ کے ناصر بن سکتے ہیں اگر اپنے وجود کو مضبوط کریں. مولا جوانی میں کیا کریں؟ فرمایا جوانی میں جو عادت تمہاری بن جاتی ہے وہ بڑھاپے تک چلتی ہے. اگر کوئی جوان نگاہ حرام میں بار بار مبتلا ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے مولانا میں بعد میں جا کے توبہ کر لوں گا، بڑھاپے میں تو انسان کی شہوت ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر عادت ہوئی تو بڑھاپے میں بھی جسم چران رہے گا، نگاہوں کو، گنہگاروں کو نگاہوں کو حرام پر رکھا رہے گا.